نے قرآن پڑھا ہے نا، ابھی حفظ نہیں کیا، حافظ نہیں ہوئے تھے نظام الدین اولیاء. جب آگے بڑھیے گا تو جب پیر کے پاس گئے، پیر سے کب؟ جب مفتی قاضی سب بن چکے تھے، یعنی قاضی بنے نہیں تھے، قاضی بننے کی اہلیت رکھتے تھے، ان کے دوسرے ساتھی قاضی بن چکے تھے. اگر وہ قاضی بنتے تو بڑے قاضی ہوتے، مفتی بنتے تو بڑے مفتی ہوتے. تو پیر کی صحبت میں جب پلٹ کے آئے پیر کے پاس سے، تب شادی مکری والی کرامت رنگ دکھانے لگی، اور دل میں خیال پیدا ہوا کہ قرآن حفظ نہیں کیا ہے، حفظ کر لے. ویرانوں میں چلے جاتے ادھر ادھر سے. بیچ میں ایک بات عرض کر دیں، انتہا یہ کہ خواجہ نظام الدین اولیاء پختہ عمر میں، جہاں حافظ بننا بہت مشکل ہوتا ہے، حافظ بننے کی سب سے اچھی عمر وہی ہے جو آپ لوگوں کو نصیب ہے، اس سے ذرا سا عمر زیادہ ہوئی حفظ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن حفظ خود سے کرنا ہو تب نہ مشکل ہو. یا تو شادی مکری کی کرامت دیکھی، خواجہ نظام الدین اولیاء حفظ کی دولت سے مالا مال ہوئے، ہے نا. اور کس سے پڑھا؟ علاء الدین اصولی سے پڑھا، ایک بڑے عالم تھے. کہاں یہ سب ہوا؟ بدایوں میں. بدایوں حضرت کا وطن ہے، جہاں حضرت کے دادا اور نانا ہجرت کر کے آئے تھے اور بدایوں میں آباد ہوئے تھے. وہیں والدہ نے اب والدہ کس مشکل کے دور سے گزری، والد تو تھے نہیں، تو کس مشکل سے پڑھاتی تھی، اس کا تذکرہ یہاں کرنا مشکل ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے، وقت بھی نہیں. لیکن بہت مشکل نمک پانی سے گزارا چل رہا تھا. خواجہ نظام الدین اولیاء نے قدوری تمام کی. وہ واقعہ بھی میری زبان سے بھی سنا ہوگا کتنی بار، ان سب سے آگے بڑھ جاتے ہیں. ماں نے سوچا کہ بیٹا کو کما حقہ پڑھانے کے لیے اب بدایوں سے دلی چلنا چاہیے. لوگ روزگار کرنے جاتے ہیں دوسرے شہر، لوگ کمائی کرنے جاتے ہیں. یہ ماں وہ تھی جو بیوہ تھی، بچہ طالب علم تھا، اور ماں نے ہجرت کی صرف اس لیے کہ بیٹے کو اچھی تعلیم دلائیں گے. تعلیم دلانے کے لیے بدایوں سے چل کے دہلی آئے. دہلی دارالسلطنت ہونے والی دارالسلطنت بن چکی تھی. اس قدر مہنگائی، اس قدر دشواری کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کو رہنے کے لیے بار بار مکان بدلنا پڑتا تھا. مکان کے بدلنے کی وجہ یہ تھی کہ کرایہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہو پاتا تھا. کرایہ دیں کہ بھر پیٹ کھائیں، کہاں رہیں، کس مکان میں رہیں. بار بار مکان بدلا، بار بار مکان تبدیل کیا. کبھی کبھی خواجہ نظام الدین اولیاء کو لوگوں کی ضرورت کے مطابق ان کی کتابوں کو نقل کرنے کی محنت کرنی پڑتی تھی تاکہ اس سے کچھ اجرت ملے. پھر ایسے مدارس جہاں مفلوق الحال ضرورت مند طلباء کی تعلیم کا نظم تھا، وہ مدارس میں بھی لگ جاتے تھے. خواجہ نظام الدین اولیاء چونکہ قدوری تک پڑھ کے آئے تھے، اسی لیے کسی مدرسے میں تعلیم کے بجائے شخصیت کی تلاش تھی کہ کوئی شخصیت ایسی ملے جو ہم کو آگے کی کتابیں پڑھا دے، آگے کی کتابیں پڑھائے. تو وہاں خواجہ نظام الدین اولیاء نے کئی استاد کے نام آتے ہیں. ان سے کسی سے مشارق الانوار پڑھا، کسی سے حدیث کی کوئی اور کتاب پڑھی. کئی کتابیں پڑھ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اس قدر اچھے طالب علم کی حیثیت سے ابھرے کہ پوری دلی، جو اس وقت پورے ہندوستان کا انتخاب تھی، آج بھی ہے، آج بھی دلی جائیے گا تو دلی میں سب سے اچھا انجینئرنگ کالج، سب سے اچھا آرٹس کالج، سب سے اچھا سائنس کالج دلی یونیورسٹی، جواہر لال نہرو یونیورسٹی، آج کی بات میں کہہ رہا ہوں. اسی طرح کل سوچئے بڑے بڑے مدارس تھے، اور مدارس کی وہ حیثیت تھی کہ پورے ہندوستان سے بچے دلی آتے تھے، اور ان میں نظام الدین اولیاء کا قد سب سے بلند. جس طالب علم سے پوچھے وہ نظام الدین، ارے باپ وہ تو بحث ہے، اس سے بحث کرنا آسان نہیں ہے. تم ایک دلیل لاؤ گے وہ 5 دلیل دیتا ہے. اس کو تو کتابیں ازبر ہیں نا، اس سے بات نہیں کرنی، اس سے مناظرہ نہیں کرنا، اس سے گفتگو نہیں کرنی. اس سے تو اساتذہ مشورہ کرتے ہیں،
استاد اس سے مشورہ کرتی ہے نظام الدین اولیاء کی ایسی. اندازہ لگائیے آپ کہ جیسے آج کل کیمپس سلیکشن ہوتا ہے، یونیورسٹی کے اندر، کالج کے اندر نوکری دینے والا آ جاتا ہے، چنتا ہے کون کون اچھا لڑکا ہے، ٹاپر کون ہے، اس کے بعد کیمپس سے اٹھا کے لے گیا، نوکری دے گیا، پیکج مل گیا. اسی طرح خواجہ نظام الدین اولیاء ان لوگوں میں سے تھے کہ سب کی نگاہ تھی کہ بس اب نیا مفتی تو یہی ہونے والا، نیا قاضی تو یہی بنے گا، یہ تو بہترین صلاحیت کا مالک. لیکن خواجہ نظام الدین اولیاء کا رجحان ان کی والدہ کے دعاؤں کے صدقے میں عجیب و غریب تھا. ان کی توجہ ہمیشہ اللہ والوں کی طرف ہوتی تھی، اللہ والوں کی طرف. خود خواجہ فرماتے ہیں کہ دلی میں آنے والے لوگ آتے تھے تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتے تھے کہ ملتان سے آ رہے. تو ہم پوچھتے کہ ملتان میں کوئی اللہ والے ہیں، کوئی ولی اللہ ہیں؟ تو ملتان سے آنے والے بتاتے ہیں بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. تو ہم پوچھتے کہ وہ کون؟ تو کہتے کہ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں. تو ہم پوچھتے اور ان کے بارے میں بتاؤ. تو بتانے والا بتاتا کہ ان کی خانقاہ میں تو سونا برس رہا ہے، جو اوکھلی میں غلہ کوٹا جاتا ہے اس کی اوکھلی کے اوپر بھی سونا لگا ہوا ہے، چاندی لگا ہوا ہے، اور جو مزدور کوٹتی ہے وہ سونے اور چاندی کی اوکھلی کے باوجود ذکر کرتے ہوئے الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ اوکھلی بھی چل رہی تو اللہ کا نام اور ذکر الہی، لیکن میرا دل مائل نہیں ہوتا. خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں دل مائل نہیں ہوتا. ایک قوال آ گیا، دلی میں قوالی گانے آیا تھا، خواجہ نظام الدین اولیاء سے ملاقات ہو گئی. خواجہ نظام الدین اولیاء نے پوچھا ارے تم تو قوال ہو، اللہ کے ولیوں سے ملاقات ہوتی ہوگی، کسی خانقاہ کے بارے میں بتاؤ جہاں کوئی بڑا اللہ کا ولی ہو. اس قوال نے بھی بہاؤالدین زکریا ملتانی کا نام لیا. انہوں نے پوچھا کہ اور بھی کوئی ہے؟ کہا کہ ہاں ایک بزرگ اور ہے. کہا وہ کون؟ کہا ان کا نام تو فرید الدین مسعود ہے، بابا فرید کہلاتے ہیں. تو نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ میرا دل دھک سے ہو گیا، میرے دل میں ایک کیفیت پیدا ہو، ایسا لگا جیسے دل کا پٹ، نظام الدین اولیاء کے دل کا پٹ فرید الدین سن کے کھڑک گیا. تو جب دل کے دروازے کھڑک جائیں تو جو دل کے دروازے پر دربان بن کے بیٹھتا ہے اس کو حیرت ہوتی ہے کہ ارے کوئی آیا نہ گیا اور دروازہ کیسے کھڑک گیا. اس کے مطلب یہ ہے کہ جس کا نام لیا جا رہا ہے وہ اس دروازے میں داخل ہونے والا ہے نا. تو پوچھا کچھ اور بتاؤ. تو اس قوال نے کہا کہ حضرت بڑے بزرگ ہیں لیکن ان کے ہاں بڑی تنگی ہے، روزہ رکھتے ہیں لوگ، فاقہ کشی ہے، لیکن حضرت کی نظر جس پر پڑ جاتی ہے اس کی بھوک حضرت کی زیارت سے مٹ جاتی ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ دل نے دھک سے کہا کہ اب کسی طرح بھی وہاں جانا ہے. میں تفصیل چھوڑتا ہوں، یاد رکھیے خواجہ نظام الدین اولیاء کا تذکرہ رلانے والا بھی ہے اور آدمی بنانے والا بھی ہے نا. خواجہ نظام الدین اولیاء کے تذکرے میں عجیب کشش ہے، عجیب گروتواکرشن ہے. ایک بڑے آدمی کا تذکرہ ہے جس کو پڑھتے جائیے اور روتے جائیے، پڑھتے جائیے اور دل آپ کا مائل ہوتا جائے. کیسے خواجہ نظام الدین اولیاء پہنچ گئے پیر کے یہاں، ایک تو کھانے کا پیسہ نہیں، اور خواجہ نظام الدین اولیاء کو اپنے پیر سے ملاقات کا بھی ایک سبب اور تھا، وہ بھی جان لیجیے. حضرت کے پیر کے چھوٹے بھائی دلی آ گئے تھے، بابا فرید گنج شکر کے اپنے سگے چھوٹے بھائی، ان کا نام تھا نجیب الدین متوکل. نام تو نجیب الدین تھا لیکن وہ بھی اپنے بھائی کی طرح متوکل تھے. متوکل اسے کہتے ہیں جو گھبرا کے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. بھوکا ہے تو ہے، بھوکے تو ہیں، اور اللہ نے بھوکا رکھا ہے، اس کو فکر ہونی چاہیے کہ ہم کو کھلاوے گا. ہم کیوں پریشان رہے کہ بھیا کھلا دے، بھیا دے دے، یہ سب نہیں. جو کرتا وہ متوکل ہے، توکل ہے، اللہ کی شان ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ کی اس پر مہربانی ہے. تو نجیب الدین متوکل بابا فرید کے چھوٹے بھائی تھے اور وہ دلی آ گئے تھے.
دونوں میں ایک جگہ ملاقات ہو گئی. نظام الدین اولیاء کو بڑی کشش معلوم ہوئی کہ یہ آدمی بڑا بہترین ہے. دھیرے دھیرے دوستی ہوئی اور تب پتہ چلا کہ نہیں بابا فرید کے بھائی ہیں. کہا رے آپ بابا فرید کے بھائی ہیں, ہم بھی ان کے دیوانے ہیں. اور تب لگا کہ جب بھائی کا یہ عالم ہے تو اس کا عالم کیا ہوگا جو بھائی کا بھی پیر ہے. وہ بھی چھوٹے بھائی بھی اپنے بڑے بھائی سے. تنگی کا زمانہ تھا. ایک جملہ سن لیجئے. خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک روز شیخ نجیب الدین متوکل سے کہا کہ حضرت بڑی تنگی ہے اور کبھی کبھی دل پریشان ہو جاتا ہے, تو حضرت دعا کر دیجئے کہ کوئی عہدہ مل جائے, افتاء کا, قضاء کا, کہیں تدریس کا, کہیں شیخ الحدیث ہو جائے, کہیں کوئی ایسا عہدہ ہم کو آ جائے. مشکل نہیں ہے عہدہ پانا, دل مائل نہیں ہے, تو کچھ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کوئی سبیل پیدا کرے کہ جو تنگی اور پریشانی ہے وہ دور ہو جائے. تو شیخ نجیب الدین حائر ہے. اس جملے کو میں 1000 بار پڑھ چکا ہوں, پھر بھی ایک لذت اس میں. شیخ نجیب الدین متوکل نے ایسے نظر اٹھائی, خواجہ نظام الدین اولیاء کو غور سے دیکھا اور ایک جملہ کہا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ قاضی مفتی نہ بنو, کچھ اور بنو. کیا بات, قاضی مفتی نہ بنو, کچھ اور بنو. تمہیں کچھ اور بننا چاہیے, ہے نا. خیر شیخ نجیب الدین متوکل کہاں دیکھ رہے تھے, وہ مشورہ دے رہے تھے کہ تقدیر پڑھ کے سنا رہے تھے. نا اگر توجہ چاہتا ہوں سننے, کوئی واقعہ سنیے تو ذرا واقعے کے اندر بھی گھسیے. یہ مشورہ میں کیا, اس کو مشورہ کہتے ہیں. قاضی مفتی نہ بنو, کچھ اور بنو, کچھ اور بنو. ہائے رے ہائے, کیا بن گئے نظام الدین اولیاء. قاضی مفتی بھی بنتے تو آج پتہ نہیں کہاں کھو گئے ہوتے. کون کھوج پاتا دلی میں کتنے قاضی مفتی کہاں گئے پتہ ہی نہ چلا. 700 سال میں کتنے قاضی آئے, کتنے مفتی آئے. ارے بادشاہوں کا پتہ نہیں, وزیروں کا پتہ نہیں, کون پوچھتا ہے کسی کو. کچھ اور بنو. خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ اس جملے سے بڑی طمانینت ہوئی. میں نے کچھ پوچھا نہیں کہ کیا بنے, لیکن ایسا لگا جیسے کسی نے بھوکے کو بھر پیٹ کھلا دیا ہو, ہے نا. ایک دم طمانینت ہو گئی. اب تو طے ہو گیا کہ پیر کے یہاں جائیں. پیر کے یہاں گئے اور مرید ہوئے, اور جو واقعہ ہوا وہ سب زیادہ تفصیل میں جا کے نہیں سنائیں گے آپ کو. اب ایک دو واقعہ اور سنا دیں. طالب علمی سے ذرا باہر نکلا جائے, ذرا بزرگی کی طرف بھی چلا جائے. وقت بھی اچھا خاصا ہو رہا ہے, لیکن جی چاہتا ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کا تذکرہ ہوتا رہے, سنتے رہیں اور پڑھتے رہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء سچ مچ بہت بڑا انسان ہے, بہت بڑا آدمی. اللہ ان کی جان پر, ان کی قبر مبارک پر, ان کی ذات پاک پر, ان پر رحمتیں نازل فرمائے, برکتیں نازل فرمائے, سلام نازل فرمائے. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی, بیک وقت علمی, روحانی, سیاسی, سماجی, معاشی دنیا میں انقلاب برپا کرنے والا آدمی. خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس جب بھیڑ بڑھنے لگی, تھوڑی تھوڑی مجمع لگنے لگا, لوگ آنے لگے, چلو ملا جائے, اللہ والے ہیں, ملا جائے. ملنے والے ہر طرح کے آتے تھے. ایک واقعہ سنا دیں آپ کو, ایک عالم کا واقعہ. ایک بڑے عالم ہے دلی کے, علامہ فخر الدین زرادی. خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید ہیں, خلیفہ ہیں, بڑے عالم, عربی ادب کے بھی بڑے شہسوار. وہ کیسے مرید ہوئے, ان کے مرید ہونے کا واقعہ بتایا ہے حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی نے. حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی دلی میں طالب علم کی حیثیت سے آیا تھا, اور دلی میں ایک استاد تھے فخر الدین ہانسوی, بڑے علامہ تھے, ان کے پاس میں پڑھنے جاتا تھا. اور وہی فخر الدین زرادی بھی آتے تھے, اور کبھی کبھی نظام الدین اولیاء کا ذکر نکلے تو فخر الدین زرادی جو تھے وہ انکار کرتے تھے, سب ایسا ہی ہے, کوئی خاص بات نہیں. جیسا ہوتا عام طور پر عام مولوی جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ کسی کی روحانیت کا قائل نہیں ہوتا. مولویت میں اپنے آپ میں خود ایک کہا جائے کہ ایک عقل ہوتی ہے, اور
کبھی کبھی یہ اکڑ کام بھی آ جاتی ہے کہ یہی اکڑ جا کے جب پامال ہوتی ہے تو مولوی ایک لمحے میں اللہ کا ولی ہو جاتا ہے نا. تو مولویت اور مولویت میں یہ بات پیدا ہوتی ہے طالب علمی کی وجہ سے. طالب علم جو ہوتا ہے اس میں بڑا اکڑ فوں ہوتا ہے, اور طالب علمی جب تک عاجزی تک نہ پہنچا دے تب تک طالب علمی کا مقصود حاصل نہیں ہوتا. طالب علمی اکڑ فوں پیدا کراتی ہے. تو حضرت نصیر الدین محمود کہتے تھے کہ میرا دل چھلنی ہو جاتا تھا کہ میرے پیر کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ صحیح نہیں. تو میں ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ ایک بار ان لوگوں کو اپنے شیخ سے ملوا دیں, اور جب کہیں کہ ملیں گے ہم نہ جائیں گے وہاں, ہم وہاں جا کے کیا کریں گے. اچھا یہ بھی بات ہوتی ہے طالب علموں میں, ایک بات ہوتی ہے ہم بخاری پڑھا ہے, ہم مشکات پڑھا ہے, ہم ابو داؤد پڑھا ہے, ہم شرح جامی تمام کر چکے ہیں, ہم کیوں جائیں گے وہاں, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے نا. یہ ہوتا ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے پاس ایک روز نصیر الدین چراغ دہلوی لے کے فخر الدین زرادی کو پہنچ گئے. تیار ہو گئے کہ چلو, چلے آئے. تو خواجہ نظام الدین اولیاء تشریف فرما تھے. حضرت نصیر الدین محمود تھوڑا قریب ہو کے بیٹھے, فخر الدین زرادی تھوڑا پیچھے ہو کے بیٹھے, جیسے جائزہ لے رہے ہوں, ذرا محاسبہ کر رہے ہوں, اندازہ کر رہے ہوں. تو پورا مکالمہ نقل ہوا. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مخاطب ہوئے اور فخر الدین زرادی سے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو. تو انہوں نے عرض کیا دلی میں آ کے بسے ہیں, باہر کے رہنے والے. کہا اچھا اچھا پڑھتے ہو؟ کہا ہاں پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہو؟ کہا ہدایہ پڑھتے ہیں. کہا اچھا کس سے پڑھتے ہو؟ تو فخر الدین ہانسوی سے پڑھتے ہیں. اب خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک قدم اور آگے بڑھ کے پوچھا کہاں تک سبق پہنچا ہے؟ طالب علم کو تو یہ اگر اچھا طالب علم ہے تو اس کو یہی تو موقع ملنا تھا. اب کہتے ہیں نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ چراغ دہلوی جو ہم سبق ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فخر الدین زرادی میرے پاس آ گئے, آگے بڑھے, موقع ملا تھا. خواجہ نظام الدین اولیاء نے موقع دیا, چانس دیا, کہاں تک سبق پہنچا. اب یہ آگے بڑھے اور انہوں نے شروع کیا تقریر. اچھے طالب علم تھے, تقریر شروع کی. ہدایہ کا جو سبق تھا اس کو تازہ سبق تھا, پڑھے ہوئے تھے, محنت کیا تھا, اور پوری تقریر کر ڈالی. اور تقریر کرنے کے بعد ایک شک بھی پیش کیا, کہ اشکال پیش کیا, اور کہا کہ یہاں پر آ کے ایک شبہ وارد ہوتا ہے. تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے مسکرا کے پوچھا کہ شبہ وارد ہوتا ہے یا شبہ دور بھی ہوا؟ اب فخر الدین زرادی پھنسے. انہوں نے کہا کہ نہیں حضور, شبہ تو وارد ہو گیا ہے, دور نہیں ہوا ہے. اب خواجہ نظام الدین اولیاء نے ان کے اس شبہ کو, اس اشکال کو دور کرنا شروع کیا. ایسی فصاحت. نصیر الدین محمود کہتے میں زندگی بھر ترس گیا کہ ایک بار خواجہ نظام الدین اولیاء اسی طرز میں گفتگو کرتے جس طرز میں انہوں نے فخر الدین زرادی سے کیا تھا, اور اس فصاحت اور اس شیرینی کے ساتھ, اس شفقت کے ساتھ حضرت فخر الدین زرادی کو ہدایہ کے اس سبق کے موڑ پر پیدا ہونے والے اشکال کو دور کرتے ہوئے خواجہ نظام الدین اولیاء نے جو تقریر فرمائی, تقریر ختم ہوتے ہوتے کان میں کچھ بولے فخر الدین زرادی. کیا بولے؟ نصیر الدین چراغ دہلوی, ہم کو اسی وقت بیعت ہونا ہے, ہم کو اسی وقت بیعت ہونا, ہم کو بیعت کراؤ جلدی, بیعت کراؤ جلدی. اب نصیر الدین چراغ دہلوی ایک عجیب پر, ایک تو لائے تھے ان کو کہ ملاقات کرا دیں گے, دوسرے یہ کہ پیر سے پہچان کراویں گے, پیر کے بارے میں جو غلط فہمی ہے اس کو دور کراویں گے. اس نوبت تک بات پہنچ جائے گی کہ ابھی مرید ہونا ہے, ابھی مرید کراؤ ہم کو. یہ تو بڑا عجیب معاملہ. ہم کیسے کہیں, حضرت سے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ ہم کہیں کہ اس کو مرید کرانا ہے, مرید ہونا چاہتے ہیں. خیر انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ مرید. خواجہ نظام الدین اولیاء نے بڑی استغنائی سے فرمایا آئندہ دیکھا جائے گا, آئندہ دیکھا جائے گا, آج جاؤ. لیجیے, یہ تو ہو گئی بات. جی نہیں, جب انہوں نے کہہ دیا کہ آئندہ دیکھا جائے گا تو یہ مڑ کر کے بولے کہ آئندہ. حضرت نصیر الدین, یہ حضرت فخر الدین زرادی نے نصیر الدین کو پکڑا اور کہا کہ ابھی ہونا ہے, ابھی نہیں ہوں گے تو مشکل ہو جائے گی, جلدی ابھی کراؤ ہم کو مرید, ہم مرید ہو کے اٹھیں گے یہاں سے.
ان کی تڑپ سنائی گئی خواجہ نظام الدین اولیاء کو. خواجہ نظام الدین اولیاء نے قبول کیا. اللہ آگے بڑھا. یہ گویا ایک مثال ہے. آپ جانیے کہ آپ کہیے گا کہ کہنے پتہ نہیں کس کا نام لے لیا. علامہ فخر الدین زرادی وہ عالم ہیں جنہوں نے 2 کتاب سماع پر لکھی. 2 کتاب سماع پر لکھی. ایک کتاب لکھی اصول السماع, دوسری کتاب لکھی کشف القنا. دونوں کتابیں ان کی عربی میں ہیں, بزبان عربی لکھی. اور اس بر صغیر میں سماع کے موضوع پر لکھی جانے والی پہلی کتابیں ہیں دونوں. کوئی نظیر نہیں تھی اس کے پہلے, کوئی مثال نہیں تھی, کوئی فتاوی رضویہ نہیں تھی کہ آج کا مفتی اس سے اتار لے. پہلی کتاب ہے, دونوں عربی زبان میں. اور ایک کتاب انہوں نے وہ بھی لکھی جس کو آپ بات کی زبان میں اس کو الگ الگ نام دیا گیا. کسی نے سراجی کہا, کسی نے کچھ اور کہا. وہ انہوں نے حضرت عقی سراج کی تعلیم کے لیے لکھی تھی کہ ایک آج کل بڑا دنیا میں ہلہ ہے اڈلٹ ایجوکیشن کا, انفارمل ایجوکیشن کا, کہ جو لوگ بڑے ہو گئے, عمر زیادہ ہو گئی اور پڑھ نہ سکے, ان پڑھ ہیں, ان کو کیسے تعلیم دی جائے. آج سے 700 سال پہلے علامہ فخر الدین زرادی سے خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا میرا سراج اس لائق ہے کہ اس کو خلافت دی جائے, لیکن عربی زبان سے ٹھیک طرح سے واقف نہیں ہے. فخر الدین کچھ ایسا لکھ دو کہ یہ بھی عربی جان جائے. اب ذرا اندازہ لگائیے, علامہ فخر الدین زرادی نے حضرت عقی سراج کے لیے کتاب لکھ دی جس کو پڑھنے کے بعد نظام الدین اولیاء سے خلافت مل گئی, ہے نا. یہ ہے خواجہ نظام الدین اولیاء کے ایک خلیفہ, ہے نا. اب خواجہ نظام الدین اولیاء, آپ کہیے گا یہ سب تو علماء طلباء کی بات ہوئی, ذرا عام آدمی کی بھی بات ہو جائے. صرف ایک واقعہ سنیے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ غیاث پور میں آ کے بس گئے تھے. غیاث پور وہی ہے جو آج کا نظام الدین ہے. اور غیاث پور میں بسنے کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ پہلے تو خواجہ نظام الدین اولیاء کے بارے میں یہ بھی جان لیجئے کہ ان کا نام محمد ہے. ان کا اصلی نام محمد, والد کا نام احمد, محمد بن احمد ہیں. آپ بدایوں کے رہنے والے تھے, بدایونی ہیں. تو نظام الدین نام کیسے پڑ گیا؟ ایسے پڑ گیا کہ ایک روز بدایوں میں خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے تھے, گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے. طالب علمی کا دور تھا. ایک آدمی گزرتا ہوا ادھر سے آیا, درویش صفت, اور اس نے انہی کو دیکھتے دیکھتے کہا نظام الدین. تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کس کو بلا رہا ہے, نظام الدین کون ہے نظام الدین. اس نے دوبارہ کہا نظام الدین. حضرت پریشان تھے کہ میرا نام تو نظام الدین ہے نہیں, کس کو کہہ رہا ہے یار. وہ آگے بڑھ گیا, چلا گیا. حضرت اٹھ کے اندر چلے گئے. لیجئے, اس کے بعد یہ ہوا کہ جو آتا وہ ان کو نظام الدین پکارتا. اس دن سے غیبی طور پر گویا اس درویش نے نظام الدین کیا کہہ دیا, اب جو دیکھ رہا سب ان کو نظام الدین کہہ رہا, اور اس طرح کہہ رہا جیسے کہ یہ جانا بوجھا جانا پہچانا معاملہ ہو, ان کو بھی پتا ہو اور بلانے والے کو بھی پتا ہو. اور اس دن سے سب نظام الدین کہنے لگے, اور آج ساری دنیا ان کو نظام الدین کہہ رہی ہے نا. محمد نام جاننے والے کم ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اولیاء کیوں کہا جاتا. ایک سوال یہ بھی ہے, طالب علم ہے تو سوالات پیدا ہونے چاہیے. سوال پیدا نہ ہوا تو طالب علم کیا ہوا. طالب علم کہتے ہی ہے اس کو جو کیوں کیسے کرے جا کے نتیجے میں پختہ ہو جائے. تو اولیاء تو ولی کی جمع ہے. ایک ہوں گے تو ولی, بہت سے ہوں گے تو اولیاء. تو حضرت کی ذات تو ایک ہے, تو حضرت کو اولیاء کیوں کہا جا رہا ہے. اس سلسلے میں 2 بات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ حضرت کو جس نے نظام نام دیا تھا اس نے آپ کو نظام الاولیاء کہا تھا. نظام الاولیاء کہا تھا. نظام کہتے ہیں پروگرام کو, نظام کہتے ہیں اسکیم کو, نظام کہتے ہیں طریقہ کار کو.
نظام الاولیاء کہا تھا. نظام بھی مشہور ہو گئے آپ اور اولیاء بھی مشہور ہو گئے. دوسری روایت یہ ہے کہ بعض دفعہ کسی ایک ذات میں صفت صفات بن کے جمع ہو جاتی ہے. تو شخصیت اور ذات تو ایک ہوتی ہے لیکن اس کے صفات کی گوناگونی، اس کے صفات کے مجموعہ ہونے کی وجہ سے اسے زیب دیتا ہے کہ ہے واحد کہلائے جمع، ہیں ولی کہلاتے اولیاء ہیں. ایسا بہت ہوا ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء کے علاوہ بھی بزرگان دین ہیں. خواجہ عبید اللہ احرار، کہنا چاہیے تھا حر، کہلاتے ہیں احرار. تو یہ لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے کہ شخصیت اور ذات کے اعتبار سے واحد ہوتا ہے اور صفت کے اعتبار سے جمع ہوتا ہے. تو اولیاء کی جتنی صفت ہے سب خواجہ نظام الدین اولیاء میں جمع ہو گئی تھی. ہما جہت تھے، اس لیے آپ کو اولیاء کہہ دیا جاتا ہے. اور اولیاء کہنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ جملہ اولیاء کا نظام ہیں. تو اس طرح سے حضرت کا نام نامی بھی گل ہو گیا. حضرت کا طریقہ کار کیا تھا، اس پر بھی ایک واقعہ سن لیجئے. کہتے ہیں کہ ایک روز اپنی خانقاہ کے چھت پر آپ ٹہل رہے تھے. کہاں تھی خانقاہ؟ اگر دلی آج آپ جائیں گے تو جو ہمایوں کا مقبرہ ہے، ہمایوں کے مقبرے سے کی دیوار سے، باؤنڈری وال سے سٹی ہوئی ایک کھنڈر نما جگہ ہے جو اب تھوڑی بہت بن گئی ہے، وہی خواجہ نظام الدین اولیاء کی پرانی خانقاہ ہے. وہ حضرت کے ہی ایک مرید نے بنوا دیا تھا اور اس میں ایک بالا خانہ تھا، یعنی اوپر میں کوٹھے پر ایک کمرہ تھا اور باقی نیچے میں کمرے تھے، اور ایک دالان تھا، ایک بھنڈار خانہ تھا اور ایک کھانا کھلانے کی جگہ تھی. وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ تھی. خواجہ نظام الدین اولیاء ایک روز اپنے بالا خانے پر، کوٹھے پر، فرسٹ فلور پر ٹہل رہے تھے تو آپ نے ایک منظر دیکھا. وہ منظر کیا تھا کہ دیکھا کہ ایک ہندو عورت، ایک غیر مسلم عورت کنویں سے پانی بھر رہی ہے، پینے کا پانی کنویں سے بھر رہی ہے اور اپنے گھڑے میں بھر رہی. خواجہ نظام الدین اولیاء کی نظر پڑی، پھر غور سے دیکھا کہ دیکھنے کی وجہ یہ تھی کہ پوری دلی جمنا کا پانی پیتی تھی اور جمنا بغل سے بہ رہی تھی، کوئی بہت دور نہیں تھی، خانقاہ کے سامنے ہی جمنا تھی. ساری دنیا جمنا کا پانی پیتی تھی. جمنا کا پانی میٹھا تھا، جمنا کا پانی اچھا تھا. آج نہ جمنا بہت پولوٹیڈ ہو گئی اور آج بھی دلی میں پینے کے پانی کے لیے جمنا کے پانی کی صفائی کی جاتی ہے. بڑے بڑے فلٹر لگائے گئے ہیں، صفائی کی جاتی ہے. کنویں کا پانی لوگ مجبوراً استعمال کرتے تھے نہانے دھونے کے لیے، کھیت میں پانی ڈالنے کے لیے کنویں کا پانی استعمال ہوتا تھا. پینے کے لیے کوئی کنویں کا پانی نہیں لیتا تھا. کوئی مجبوری ہوتی، ندی دور ہوتی، ندی تو سامنے ہے، ندی چھوڑ کے کنویں کا پانی لے رہی. خواجہ نظام الدین اولیاء کو یہ بات شک میں تبدیل ہو گئی کہ وجہ کیا ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء نے خدام میں سے کسی کو کہا کہ بلاؤ اس کو. بلایا گیا. حضرت نے پوچھا کہ تم جمنا کا پانی نہیں پی کے یہ کنویں کا پانی کیوں پی رہی ہو، کیوں لے جاتی ہو پینے کے؟ تو دیکھا کہ اس کا چہرہ بھرا گیا، اندر میں کوئی غم ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی بات ہے. پریشان ہو گئی. خواجہ نظام الدین اولیاء نے تسلی دلائی، گھبراؤ مت، بتاؤ نا کیا بات ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ تم کنویں کا پانی پی رہی ہو، پینے کے لیے لے جا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ حضور میرا پتی جو ہے بہت نہیں کما پاتا ہے، ہم لوگوں کی کمائی کم ہے، میرا شوہر کماتا اتنا نہیں ہے کہ ہم دونوں وقت کی روٹی اپنے بال بچوں کو کھلا سکیں، اور اسی لیے ہم میٹھا پانی کم پیتے ہیں. میٹھا پانی پیتے ہیں تو جلدی کھانا پچ جاتا ہے، تو دونوں وقت کی روٹی نہ ہو تو کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ ایک وقت کی روٹی میں دن بھر چل جائے، اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کھارا پانی پیا جائے تاکہ کھایا ہوا کھانا دیر تک ہضم نہ ہو اور جلدی بھوک نہ لگے. خواجہ نظام الدین اولیاء نے جو یہ سنا تو رونے لگے.
آنسو جاری ہو گئے. اللہ، اسی دلی میں، اسی خانقاہ کے پاس ایسی مصیبت بھی لوگوں کے پاس ہے کہ لوگ ایک وقت کی روٹی سے پیٹ کو بھرے رکھنے کے لیے کھارا پانی پی رہے ہیں. کیا دل میں گزرا ہوگا. یاد رکھو، اس سے پتہ چلا کہ اسلام صرف اپنا پیٹ بھرنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے، دوسروں کے دسترخوان کی فکر کرنا بھی اسلام سکھاتا ہے. اور اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کا کلمہ پڑھایا ہے، تم رحمت للعالمین کی امت ہو، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا ہے، تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ بھلائی کرنے کے لیے دین دیکھو، مذہب دیکھو، مسلک دیکھو، کہ ہم کسی کے ساتھ بھلائی تب نہ کریں گے جب وہ میرے مسلک کا ہو، میرے مذہب کا ہو، میرے دین کا ہو، میرے علاقے کا ہو، میرے رنگ کا ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. جب تک کسی انسان کے پاس یہ سب زنجیریں ہیں، وہ انسان بیچارہ ابھی بھی طفل مکتب ہے، اور وہ ابھی ٹھیک سے ایمان نہیں لایا ہے، ٹھیک سے مسلمان نہیں ہوا ہے. وہ نفرتوں میں جی رہا ہے. نفرتوں سے باہر نکلے گا تب نہ اللہ کی محبتوں کے لائق ہوگا. خواجہ نظام الدین اولیاء رونے لگے، اور روتے روتے حضرت نے فرمایا خدام کو کہ سنو، ادھر آؤ، اس کے ساتھ جاؤ، اس کا گھر دیکھو. اس کا روزینہ مقرر ہوا. ایک وقت کا کھانا تو اس کا شوہر کما لیتا ہے، دوسرے وقت کا کھانا اس کو خانقاہ سے بھیجا جائے گا. روزانہ کا کھانا دیکھ کے آؤ. کتنے لوگ اس کے گھر میں ہیں، کتنے بچے اس کے گھر میں ہیں، کتنی بچیاں اس کے گھر میں ہیں. ایک وقت کا کھانا خانقاہ کی طرف سے قبول کرو، اور ایک وقت کا کھانا تمہارا شوہر کماتا ہے، تم کھاؤ. اور خدا کے واسطے تم جمنا کا پانی پیو، تم جمنا کا پانی پیو. اللہ تمہارا کفیل ہے، اللہ تعالی فضل فرمانے والا ہے. تم خانقاہ سے کھانا ہے نا. بزرگوں، دوستوں اور عزیز، خواجہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ بغل والوں کے لیے روزینہ مقرر تھا، تھوڑے دور والوں کے لیے ہفتہ وار غلہ ملتا تھا. کوئی دلی کے باہر سے آتا تو مہینے کا غلہ باندھ کے دے دیا جاتا تھا، لو لے جاؤ. خواجہ نظام الدین اولیاء کے ایسا بھی ہوتا تھا، کسی کو، جیسے مثال کے طور پر ایک بار خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک شخص کو کہا کہ اقبال حضرت کے خادم تھے، اقبال اس کو ایک پڑیا چینی کی دے دو، ایک پڑیا چینی دے دو. اب ایک پڑیا بنی ہوگی، ہو سکتا پا بھر ہو، چینی کی پڑیا اس کو دے دی گئی. وہ چلا گیا گھر. دوسرے دن وہ واپس آ گیا، کہنے لگا حضرت نظام الدین اولیاء سے، حضور غلطی سے جو چینی کی پڑیا انہوں نے دی نا، تو جا کے جو کھولا تو چینی کی پڑیا کے بجائے 5 سونے کا تنکا تھا، اس میں سونے کا سکہ تھا 5 ٹھو. حضور ہم واپس آ گئے کہ غلطی سے آ گئے، آپ تو چینی دینے کو کہا تھا، تو یہ سکہ کیسے آ گیا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء نے اس کو غور سے دیکھا، مسکرائے اور فرمایا ہم کو حق ہے کہ جو اللہ دے تو چھین لیں. ہم کو یہ حق ہے کہ جو چیز اللہ نے تجھ کو دیا ہو وہ ہم تجھ سے چھین لیں. ارے جا، تجھ کو اللہ نے دیا کہ ہم نے دیا؟ تو حق باقی ہے نا. یہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہے نا. دسترخوان لگ گیا، حضرت خواجہ آ کے بیٹھے، تمام حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں. دسترخوان پر طاہری بھی ہے، روٹی بھی ہے، باقر خوانی بھی ہے، پلاؤ بھی ہے، مرغا بھی ہے، سب لگا ہوا ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء جب بیٹھے، افطار کا وقت ہو گیا، افطار کی اذان ہوئی. خواجہ نظام الدین اولیاء نے روٹی توڑی، موٹی والی روٹی توڑی. سب لوگ بسم اللہ سب کھانے لگے. خواجہ نظام الدین اولیاء نے آدھی روٹی بانٹ دی، تھوڑا اگل بغل دے دیا، جس کو ملا سر ہاتھ پر رکھا، کھایا، اور سب کا کھانا موجود ہی. پھر آدھی روٹی بچی ہوئی تھی، ایک روٹی میں سے آدھا بانٹ دیا، پھر آدھے کو آدھا کیا اور وہ بھی بانٹ دیا. اب بچ گیا ایک ٹکڑا، وہ حضرت کے سامنے ہے. اب حضرت اس کو منہ تک لے گئے، ایک لقمہ لیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، پھر وہ روٹی رکھ دیا. اب سب کھانے میں مصروف ہیں. خادم کہنے لگا حضور ایک تو آپ روزہ رکھتے ہو، دوسرے جب کھانے بیٹھتے ہو تو 3/4 روٹی تو آپ بانٹ چکے، اب آدھی بھی آپ نہیں کھا رہے ہو، کیسے کام چلے گا، کیسے کیا ہوگا؟ آپ کی صحت گرتی جا رہی. اب جملہ سنیے،
خواجہ نظام الدین اولیاء کتنا بڑا انسان ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اقبال ہم کیا کہیں, یہ جو لقمہ اٹھا کے منہ میں لیتے ہیں اور جیسے ہی منہ میں دانت سے کاٹتے ہیں یاد آتا ہے کہ آج جامع مسجد کی سیڑھی پر پتہ نہیں کتنے بھوکے سو گئے ہوں گے, کتنے کو آج کھانا نصیب نہیں ہوا. اقبال منہ میں لیا ہوا کھانا زہر ہو جاتا ہے, کیسے کھائیں کیسے کھائیں. آپ اندازہ لگائیے اتنا بڑا انسان دوست, اتنا بڑا اللہ کے بندوں کا خیر خواہ, اتنا عظیم ولی ہے نا. کیسی کیسی دلی میں عمارت بن گئی اور کیسا کیسا بازار کھل گیا, لیکن سب ایک طرف اور نظام الدین کی رونق ایک طرف ہے نا. پیر نے کہا تھا خواجہ نظام الدین اولیاء کی خلافت دے کے نظام الدین اولیاء کو کہا جاؤ دلی. ایک جملہ کہہ دیا تھا, فرمایا نظام الدین تمہاری شکل میں ایک سایہ دار درخت لگا رہا ہوں. کیا پیر کا جملہ ہے صاحب, لاجواب جملہ. آپ نے پیر سے تعلق تو دیکھا تھا, آپ ذرا پیر کا تعلق اپنے مرید سے دیکھیے. کہتے ہیں نظام الدین میں تیری شکل میں ایک سایہ دار درخت لگا رہا ہوں, اللہ کی مخلوق اس کے نیچے آرام کرے گی. اللہ کی مخلوق اس کے سائے میں آرام کرے گی. کیا جملہ پیر کا تھا. سچ مچ آج خواجہ نظام الدین اولیاء کا وجود, ان کی درگاہ, ان کا آستانہ ایک سایہ دار درخت کی طرح ہے نا. پتہ نہیں کتنے کی روزی روٹی چل رہی ہے, کتنے کا دکھ درد دور ہو رہا. جائیے وہاں لگتا ہے کہ ہاں کہاں آ گئے. چھوٹی سی درگاہ ہے نا, نہ بہت بڑا رقبہ, نہ کوئی پارک, اتنی چھوٹی سی درگاہ. درگاہ کے اندر جائیے تو ٹھیک سے کھڑے ہونے میں دقت ہوگی کہ بھیڑ ہے تو 20-25 آدمی بھی آ گئے تو بھیڑ ہو جاتی. اس چھوٹی سی درگاہ کی بڑی سی کرامت ہاں ہے نا. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی امیر خسرو کہتے ہیں عیدگاہ ماں غریباں کوئے تو. ہم غریبوں کی عیدگاہ, ہم بے سہاروں کی عیدگاہ, ہم نا امیدوں کی عیدگاہ, ہم بربادوں کی عیدگاہ. تو تیرا کوچہ ہے, تیری گلی ہے, تیرا مقام ہے, تیری درگاہ ہے. عیدگاہ ماں غریباں کوئے تو ایم بساط عید. اور عید کی ساری خوشی کب ہے؟ دیدن روئے تو. تم کو دیکھ لینا عید کی خوشی ہے, عید کی فرحت ہے, عید کی خوشیوں کا انقلاب ہے. تمہاری چہرے کی زیارت کر لینا ہے نا. یہ بھی یاد رہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء اس وقت کے سارے کریم خواجہ نظام الدین اولیاء کے گرد جمع ہو گئے. سارا کریم آ کے وہیں جمع ہو گیا. کریم سے مراد سب سے اچھا عالم, سب سے اچھا صوفی, سب سے اچھا شاعر, سب سے اچھا نثر نگار, سب سے اچھا ادیب, سب سے اچھا انسان کہاں ملے گا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء کے گرد ملے گا ہے نا. خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات جمع کیے گئے فوائد الفواد کے نام سے. فواد قلب کی سب سے عمدہ شکل, سب سے عمدہ جگہ. قلب دل ہے نا, اس دل میں بھی چھلکا ہے, ہڈی ہے, گوشت ہے. قلب کا جو سب سے اچھا مقام ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فؤاد. جو قلب کا قلب ہے, جو دل کا دل ہے, اس کو کہتے ہیں فؤاد. فوائد الفؤاد, جو دل کے روح کے لیے, دل کے دل کے لیے, قلب کے قلب کے لیے فائدے کا سبب ہے, وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات. بہترین ملفوظ 707 ہجری میں جمع ہونا شروع ہوا. جمع کرنے والے کون تھے؟ شیخ حسن اولا سجزی. شیخ حسن اولا سجزی بڑے آدمی ہیں,
اللہ نے ان سے بڑا احسان کرایا ہم لوگوں پر کہ روز خواجہ نظام الدین اولیاء کی مجلس کو لکھتے تھے. جب آ گئے موجود رہے تو خواجہ جو بولے لکھ لیا, کسی نے کچھ پوچھا لکھ لیا, حضرت نے کیا جواب دیا وہ بھی لکھ لیا, ہے نا. بہترین ملفوظ ہے. اس ہندوستان میں ملفوظات کی دنیا کی سب سے خوبصورت اینٹ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا ملفوظ ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء نے جو چیز بنیاد رکھ دی تھی اسی بنیاد کو مخدوم جہاں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری نے ایک عظیم عمارت میں تبدیل کر دیا, لیکن بنیادی اینٹ خواجہ نظام الدین اولیاء کی رکھی. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی, زری زربخش, امیر خسرو کے پیر, امیر خسرو ہندوستان کا وہ لیجنڈ, ہندوستان کا وہ عظیم سپوت. خسرو کی وجہ سے ایران سے آنکھیں چار کرنے کی صلاحیت ہندوستان میں پیدا ہوئی, ورنہ ایران کسی کو اپنی برابری کا سمجھتا تھا. یہ تو خسرو ہے کہ خسرو جب پیدا ہوئے, کون خسرو جو خواجہ نظام الدین اولیاء کی نگاہوں میں تپ کے, نگاہوں کے سائے میں, نگاہوں تلے ان کی مہربانیوں کے سائے میں کامل اور اکمل ہوئے, اور آج ساری دنیا خسرو کی بھکتی میں رمی ہوئی ہے. خسرو جو اردو کے بانی, ہندی کے بانی, فارسی شاعری میں عربی کے امتزاج کے بانی, بیک وقت کئی زبانوں میں گفتگو کیا. زحال مسکی مکن تغافل, چرائے نینا بنائے بتیاں, لیہو نکاہے لگائے چھٹیاں. یہ خسرو ہیں جس پر فاضل بریلوی نے آگے چل کر مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے وہ مشہور نعت کہی جو آج ساری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے, لمیات نظیر و کفی نظیر. یہ خسرو کی رکھی ہوئی بنیاد ہے. اور خسرو نے وہ عظیم کارنامے انجام دیے جس پر ایک الگ گفتگو, ایک الگ دفتر اور ایک الگ کارخانہ چاہیے خسرو پر گفتگو کرنے کے لیے. خسرو کے پیر ہیں وہ, حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کے پیر ہیں وہ, حضرت اخی سراج کے پیر ہیں وہ. چشتیہ سلسلے کی نظامیہ شاخ حضرت کے ذریعے آگے بڑھی ہے. یہ سلسلہ جہاں آپ بیٹھے ہو, یہ خانقاہ بھی حضرت کے مختلف طریقے سے فیوض و برکات کی امین ہے. یہاں حضرت کے کئی خلفاء کا سلسلہ پہنچا ہے. حضرت کے خلیفہ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کا سلسلہ بھی پہنچا ہے یہاں, اور حضرت کے خلیفہ اخی سراج اور حضرت اخی سراج کے خلیفہ علاء الحق پنڈوی اور علاء الحق پنڈوی کے خلیفہ شیخ نور قطب عالم پنڈوی اور شیخ نور قطب عالم پنڈوی کے دونوں خلیفہ یعنی شیخ حسام الدین مانک پوری اور شیخ فرید الدین طویلہ بخش, دونوں کا سلسلہ اس خانقاہ میں پہنچا ہے. اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی اور ان کے خلیفہ سید محمد گیسو دراز بندہ نواز کا سلسلہ بھی اس خانقاہ میں پہنچا. تو یہ خانقاہ اپنے چشتی فیوض و برکات کے لحاظ سے بھی منبع چشتیت ہے, مخزن چشتیت ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء کے فیضان سے اس کا گوشہ گوشہ منور ہے. جاؤ.